السلام علیکم، میں ہوں علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انوینسیبل ورس۔ دوستو، کربلا کا واقعہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں جہاں اختتام کیا تھا وہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی موت کے بعد یزید تخت پر چڑھ دوڑا۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوری بات سمجھ گئے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ولید بن عتبہ کو اپنے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ عمرو بن سعید اشتق کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمرو بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو رؤوس مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمرو بن سعید
2000 जवानों को लश्कर लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की गिरफ्तारी के लिए मक्का मुकरमा रवाना हुआ। अबू शरीक ख़ज़ाई ने उमर बिन सईद को इस हरकत से रोका कि मक्का मुकरमा में कत्लो कताल जायज़ नहीं, जो लोग हरम मक्का में पनाह गुज़ीर हैं उनको गिरफ्तारी के लिए भेजना खुदा ताला की हदूद को तोड़ना है। मगर उमर बिन सईद ने उनकी बात न मानी और हदीस में तावीलें करने लगा। उमर बिन ज़ुबैर 2000 का लश्कर लेकर रवाना हो गया और मक्का से बाहर क़याम करके अपने भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास आदमी भेजे कि मुझे यजीद का ये हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार कर दूं। मैं मुनासिब नहीं समझता कि मक्का मुकरमा के अंदर कताल हो, इसलिए तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने चंद नौजवानों को उसके मुकाबले में भेज दिया जिन्होंने उसको शिकस्त दी और उमर बिन ज़ुबैर ने इब्ने अलकमा के घर में पनाह ली। दूसरी तरफ जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से निकले तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन मती मिले। दरियाफ्त किया कि आप कहाँ जाते हैं? फरमाया, इस वक्त तो मक्का मुकरमा का कसद है, इसके बाद मैं इस्तिखारा करूँगा कि कहाँ जाऊँ। अब्दुल्ला बिन मती ने कहा कि मैं एक खैर ख्वाहाना मशवरा देता हूँ कि आप मक्का ही में रहें, खुदा के लिए आप कूफा का रुख ना करें। वो बड़ा मनहूस शहर है, इसमें आपके वालिद माजिद कत्ल किए गए और आपके भाई को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हज़रत हुसैन मक्का में पहुंचकर मकीन हो गए और अतराफ़ के मुसलमान उनकी खिदमत में आने लगे। इधर जब अहले कूफा को हज़रत मुआविया की वफ़ात की खबर मिली और ये कि हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वगैरह ने बैत यजीद से इनकार कर दिया तो कुछ हज़रात शिया सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई के मकान पर जमा हो और हज़रत हुसैन को ख़त लिखा कि हम भी यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं, आप फ़ौरन कूफा आ जाइए, हम सब आपके हाथ पर बैत करेंगे। यजीद की तरफ से कूफा के अमीर जो हज़रत नुमान बिन बशीर हैं उनको यहाँ से निकाल देंगे। इसके 2 रोज़ बाद इसी मजमून का एक और ख़त लिखा और दूसरे खतूत हज़रत हुसैन के पास भेजे जिसमें यजीद की शिकायत और उसके ख़िलाफ़ अपनी नुसरत व ताउन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर बैत करने का यकीन दिलाया गया। और चंद वफूद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुँचे, मगर हिकमत और दानिशमंदी से ये किया कि बजाय खुद जाने के अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना कर दिया और उनके हाथ ये ख़त लिख कर भेजा कि बाद सलाम मसनू मुझे आप लोगों के ख़त मिले और हालात का अंदाज़ा हुआ, मैं अपने मुअत्तमिद चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे पास भेजता हूँ ताकि वो हालात का जायज़ा लेकर मुझे ख़त लिखें। अगर वो हालात की तहकीक करने के बाद मुझे ख़त लिखेंगे तो मैं फ़ौरन कूफा पहुँच जाऊँगा। मुस्लिम बिन अकील कूफा जाने से पहले मदीना तैयबा पहुँचे और मस्जिद नबवी में नमाज अदा की और अपने अहल व अयाल से रुखसत हुए। कूफा पहुँचकर मुख्तार के घर में मुकीम हुए। यहाँ के हजरात उनके पास आने जाने लगे। जब कोई नया आदमी आता तो मुस्लिम बिन अकील उनको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का ख़त पढ़कर सुनाते थे, जिसको सुनकर सब पर गिरिया तारी हो जाता था। मुस्लिम बिन अकील ने चंद रोज़ के क़याम से ये अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ के आम मुसलमान यजीद की बैत से मुतनफ़र और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की बैत के लिए बेचैन है। आपने ये देखकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए बैत खिलाफत लेनी शुरू कर दी। चंद रोज़ में सिर्फ कूफा से 18,000 मुसलमानों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए बैत कर ली और यह सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। इस वक्त मुस्लिम बिन अकील को ये इत्मीनान हो गया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाएँ तो बेशक पूरा इराक़ उनकी बैत में आ जाएगा। हिजाज़ के लोग उनके पहले ही ताबे और दिलदादा हैं, इसलिए मिल्लत इस्लामिया के सर से बासानी यजीद की मुसीबत टल जाएगी और एक सही और मियारी खिलाफत कायम हो जाएगी। उन्होंने हिदायत के मुवाफिक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा आने की दावत दे दी। मगर ये ख़त लिखने के बाद बहुक्म क़ज़ा व क़दर इस तरफ हालात बदलना शुरू हो गए। यजीद की तरफ से नुमान बिन बशीर कूफा के हाकिम थे। उनको जब यह इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बैत खिलाफत ले रहे हैं, लोगों को जमा करके एक खुतबा दिया जिसमें कहा कि हम किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं और ना महज शुबा या तोहमत पर किसी को पकड़ते हैं, लेकिन अगर तुमने सरकशी अख्तियार की और अपने इमाम यानी यजीद की बैत तोड़ी तो कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तलवार से तुम लोगों को सीधा कर दूंगा जब तक तलवार का दस्ता मेरे हाथ में कायम रहेगा। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन सईद हजरमी जो बनी उमैया का हलीफ था, यह खुतबा सुनकर खड़ा हुआ और बोला कि जो हालात आपके सामने हैं उनकी इस्लाह बग़ैर तशद्दुद के नहीं हो सकती और जो राय आपने इख्तियार की है यह कमज़ोर और बुज़दिलों की राय है।
یہ دیکھ کر عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا، جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ بھی ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکامات کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کو سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنا دیا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ زندہ ہو جائیں اور آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو سب نے حضرت حسین سمجھ کر اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا، جس سے ابن زیاد کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے خطبہ دیا کہ مجھے کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہاں کے لوگ اگر میرے ساتھ اچھے رہیں گے تو میں ان کے ساتھ بہترین رہوں گا، اور اگر کسی نے میری مخالفت کی تو اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوفہ میں موجود مسلم بن عقیل کو کوئی بھی اپنے گھر رکنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو روپے کا لالچ دے کر مسلم بن عقیل کا پتہ لگوا لیا۔ وہ مکان مالک جس گھر میں مسلم بن عقیل پناہ گزین تھے، ابن زیاد نے اسے اپنے پاس بلایا، اس پر تشدد کیا اور کہا کہ اپنے مہمان کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن وہ حانی کسی بھی صورت میں اپنے مہمان کو یعنی مسلم بن عقیل کو اس کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوا۔ جب کچھ وقت گزرا تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حانی بن عمرو کو قتل کر دیا گیا ہے، جس سے لوگ بغاوت پر اتر آئے۔ ساتھ ہی مسلم بن عقیل بھی ان میں شامل ہو گئے اور وہ 18,000 لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کا ارادہ کیا تھا وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ قلعے میں موجود ابن زیاد اور اس کے ساتھ کچھ 30 سپاہی اور خاندان کے لوگ تھے۔ اس نے چند اثر و رسوخ والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ باہر محاصرہ کرنے والوں میں جو بھی تمہارے حلقہ میں سے شامل ہیں ان کو کسی بھی طرح کا لالچ دو یا سزا سے ڈراؤ، جو بھی کرو یہ تم پر ہے، مگر یہ محاصرہ ختم کرواؤ۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹے بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگی، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل بھی واپس جانے لگے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا۔ مسلم بن عقیل تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں سراسیمہ پھرتے تھے کہ اب کہاں جائے۔ بالآخر کندہ کی عورت طوا کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی خاندان ہے، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ شام کا کھانا پیش کیا، مسلم نے کھانا کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلایا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغب قصر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئے تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا
ابن عقیل بیوقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے اور سب گھر کی تلاشی لو۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کی گرفتاری کرنے کے لیے بھیج دیا۔ پہلے تو مسلم بن عقیل نے ان 70 سپاہیوں کا اکیلے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر گرفتار ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے گرفتار کرتے وقت کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کرو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کرے، یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے واپس لوٹ جائیے، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین نے اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا، الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل کو لے کر قصر عمارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصہ سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستہ سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلہ کے لیے نہ آئے تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ تو دوستو اس قصے کو فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں، اس سے مزید آگے جانیں گے اسے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے انوینسیبل ورس۔